بچیاں اسکول سے رکی ہوئی ہیں جی تو وہ ان کے لیے ایک طرح سے شک میں گرفتار ہیں. ایک تو وہاں تو اجازت ہے نہیں, یا تو اتر کے تعلیم کریں یا جو ہے وہ اسی کیفیت ان کا جو ضابطہ ہے اس کے ساتھ جائیں. تو اس کے لیے کیا ہم لوگ بتا سکتے ہیں؟ جی بظاہر حالات تو یہی سوال پیدا ہوگا کہ اگر قانوناً ان کو روکا جاتا ہے تو وہ جا نہیں سکتی, اگر جانا ہو تو ان کو اپنے پردے سے بے پردہ ہونا پڑے گا. اس صورتحال میں امت کو ایک لمبے پروگرام کی طرف آنا چاہیے. یہ تو وقتی چیز ہے. امت کو ایک لمبے پروگرام کی طرف آنا چاہیے, لمبا پروگرام طے کرنا چاہیے. اور وہ لمبا پروگرام یہ ہے کہ خود مسلمانوں کی اسکولیں ہوں, مسلمانوں کی کالج ہو, اور اس کے اندر اپنے بچوں کی تعلیم کا بہترین اور بھرپور اور جو ہے ایک اعلیٰ درجے کا نظام قائم ہو, اور ہماری بچیاں اور بچے سب وہاں آ کے پڑھنے لگے. اگر یہ پروگرام امت قبول کر کے اس کے سلسلے میں آگے بڑھتی ہے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اب فی الحال موجودہ حالات میں تو ایک دم اچانک تو نہیں ہوگا, لیکن اسی لیے میں نے کہا کہ ایک لمبے پروگرام کو قبول کرنا چاہیے, اس کو لینا چاہیے کہ ان کے پاس اسکولیں اپنی ہوں, کالجز اپنی ہوں, تب جا کر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہیں سے میں نے کل بھی عرض کیا تھا بعض لوگوں کے سامنے کہ ہمارے علماء نے ہر وقت مدارس کو مدرسہ بورڈ یا اس طرح کی کسی اور چیز کے حوالے کرنے سے ابا کیا ہے, انکار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اپنا الگ سے سنبھالیں گے, ہمیں نہ ایڈ کی ضرورت ہے نہ تمہارے کسی سرپرستی کی ضرورت ہے, ہم اپنے مدارس آزادانہ طور پر چلائیں گے. اس کے لیے کسی بھی طرح کا ایڈ بھی قبول کرنے کی گنجائش ہمارے علماء نے نہیں دی. اس کے اندر سب سے بڑی جو مصلحت تھی وہ یہ تھی کہ اگر ایڈ قبول کیا جاتا ہے اور ان کی سرپرستی میں کوئی چیز قائم کی جاتی ہے تو کبھی نہ کبھی کوئی بھی ایسا قانون لاگو کیا جا سکتا ہے جو ہمارے دین اور ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے, ہماری تعلیم کے لیے خطرہ بن سکتا ہے, ہمارے نظام تعلیم کو جو ہے تہس نہس کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہمارے اکابر ہمیشہ اس سے انکار کرتے ہیں. ہم غربت کے ساتھ جیسا چاہے ہم سنبھالیں گے, تمہارا ایڈ ہمیں نہیں چاہیے, تمہاری سرپرستی میں نہیں چاہیے. اسی طور پر اسکول اور کالجز علماء کو اور اسی طرح ہمارے عوام دانش مند لوگوں کو اور جو ہمارے معاشرے کے اندر مالدار لوگ ہیں ان لوگوں کو مل کر ایسے اسکولز اور کالجز قائم کرنا چاہیے, آزادانہ طور پر قائم کرنا چاہیے, تاکہ وہاں اس طرح کی کوئی بات پیدا نہیں. جہاں پر حکومت کا چلتا ہے وہیں پر وہ چلا سکتی ہے, جہاں حکومت کا نہیں چلتا وہاں نہیں چلا سکتی. لہذا ایسے اسکول قائم کر لیے جائیں, کالج قائم کر لیے جائیں, تو پھر وہاں پر ان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا. یہ ایک لمبا پروگرام ہے لیکن امت کو کرنا پڑے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرات علماء کو بھی اس سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے. ہر علاقے میں ایسے لوگوں کو بلائیں اور بات چیت کریں, اس میں کچھ مالدار لوگ بھی ہوں اور تعلیم یافتہ لوگ بھی ہوں, اور وہاں پر اسکول اپنے اپنے علاقوں میں قائم کرنے اور بڑے پیمانے پر, شہر کے پیمانے پر اچھی کالج قائم کرنے کی فکر کی جائے, اور مختلف انداز کے جو کالجز ہیں اس کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے. ہمارے مسائل اس طرح حل ہوں گے. اب تک ان جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پورے طور پر ان کے حوالے کر دیا. ان کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ بھئی ہمارے الگ ادارے ہونا چاہیے اور ہمیں اس کے سلسلے میں بڑی محنت کرنی چاہیے. اب چند سالوں سے وہ بھی علماء کے توجہ دلانے سے کچھ ادارے ہمارے قائم ہوئے, اسکول قائم ہوئے ہیں. یہ بھی علماء کی برکت ہے, علماء کے نظریات اور ان کے خیالات کی عکاسی ہے جو ہم کو نظر آ رہی ہے. ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کون سے اسکول تھے, کہیں اسکول مسلمانوں کے موجود نہیں اکے دکے کے علاوہ. یہ اب جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ حضرات علماء کی محنتوں اور ان کی توجہات کا نتیجہ ہے. اسی طرح آپ حضرات اور علماء ہر علاقے کے اس کے لیے توجہ کریں اور لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کریں اور ان کو بتائیں کہ بھائی اس کی بڑی اہم ترین ضرورت ہے.
تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور آگے کے حالات تو اس سے بھی خراب آنے والے ہیں۔ یہ تو جزوی مسائل کو ابھی ابھارا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئندہ بڑے اور سخت ترین حالات آ سکتے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر ہم کیا کریں گے؟ اگر آج سے نہیں سوچیں گے تو پھر عین اس وقت پر سوچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جیسے اب اچانک یہ مسئلہ پیش آیا تو اب ہم کالج کھول نہیں سکتے اچانک، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو لہٰذا ابھی سے ہم اس کا پروگرام بنائیں اور امت کو اس کی طرف متوجہ کریں، تو تب جا کر یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ہی مسئلہ نہیں ہے، تو تعلیم کا مسئلہ ہے، تعلیم کے مسئلوں کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں ہمارے، ان مسائل کے سلسلے میں بھی غور و فکر کی ضرورت ہے، مشورے کی ضرورت ہے، اور اس مشورے کے اندر دانشور طبقے کو بھی آنا چاہیے، علماء کے طبقے کو بھی آنا چاہیے، اور مالدار طبقے کو بھی آنا چاہیے، بزنس مین لوگوں کو بھی آنا چاہیے، تب جا کر ان مسائل کا ہمارے پاس حل، ایک مکمل حل اور دائمی حل نکلنے کی امید ہے۔ باقی یہ اب جو پیش آیا اس کا تو حل کچھ نہیں ہے، اب ایسی صورت میں ان کو قربانی دینی چاہیے، وہ کہیں کہ ہم تعلیم سے بیگانہ تو رہ سکتے ہیں لیکن دین سے بیگانہ ہم نہیں رہ سکتے، یہ ان کی قربانی ہونی چاہیے۔ اور ایسی جو طالبات ہیں انشاءاللہ ان کے لیے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اگر واقعی اللہ کے لیے وہ اس طرح کی قربانی دیتی ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے کئی سال پہلے اپنی زندگی میں جب مسئلہ اٹھا تھا وندے ماترم کا، اور اسکولوں میں اسے نافذ کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ میں اگر یہ قانون واپس نہیں لیا جاتا تو میں تمام امت کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام لوگ اپنے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال لیں، اور اس وقت انہوں نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے جاہل تو رہ سکتے ہیں لیکن کافر نہیں رہ سکتے۔ ہمارے بچے جاہل تو رہ سکتے ہیں، جاہل سے مراد دنیا کی جہالت ہے، دنیا میں آج بھی ماشاءاللہ بڑے جاہل ہیں، ان جاہلوں میں یہ بھی رہ جائیں گے، کتنے سیاستدان ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، غور کر لیجئے سیاستدانوں میں کتنے ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، بہت سارے ان میں بھی جاہل موجود ہیں۔ جب وہاں جاہل ہو سکتے ہیں تو ہمارے گھر میں بھی ایک جاہل، کوئی مظاہرہ کی بات نہیں ہے۔ اسلام میں اصل جاہل تو وہ ہوتا ہے جو دین سے جاہل ہوتا ہے، قرآن سے جاہل ہوتا ہے، حدیث سے جاہل ہوتا ہے، مسائل سے جاہل ہوتا ہے۔ یہ جہالت تو کوئی جہالت کی بات نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ اگر ایسا بن جاتا ہے قانون کہ بغیر اس کے کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو ہماری بچیاں کہیں کہ ہم نہیں جائیں گی پڑھنے کے لیے، ہم جاہل رہ جائیں گے، کوئی مظاہرے کی بات نہیں ہے، لیکن ہم بے ایمانی کی طرف نہیں جائیں گے، دین سے بیگانہ ہم نہیں ہوگی، اس کے لیے ان کو تیار کرنے کی